بہت شکریہ سر، آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا. آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ تھینک یو ویری مچ. میں بڑا مشکور ہوں میڈیا امپائر کا کہ آج وہ میرے لیے ٹائم دے رہے ہیں. میں نے اصل میں اپنی عملی سیاست کا آغاز 2010 کی لگ بھگ کیا، تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے آج تک جدوجہد کر رہے ہیں. ملکی ترقی میں نوجوانوں کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کسی بھی ملک کے اندر جب نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ملک پھر بہت اوپر جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں ہیں. اگر تو وہ آج کل کے جو فنون ہے، جو ادب ہے، جو علوم ہے، ان پہ دسترس رکھتے ہیں تو پھر تو وہ ملک جو ہے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہوگا. تو اگر وہ نوجوان جو ہے وہ وداؤٹ ڈائریکشن تعلیم کے بغیر ہیں تو پھر وہ لیبر پرووائڈ کر سکتا ہے. بہرحال دونوں صورتوں میں وہ جو ملک ہے اس کا کردار نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ ہی وابستہ ہوتا ہے. آپ کو پاکستان میں تجارت کے شعبے میں شامل ہونے کے لیے کس چیز نے متاثر کیا؟ دیکھیں، جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بزنس جو ملک کرتے ہیں یا جس ملک میں بزنس عروج پہ ہوتا ہے وہ ملک جو ہے وہ اپنے مستقبل کا تعین خود کرتا ہے. تو تجارت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ بھی بزنس کی ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جس میں زیادہ تر لوگ جو ہے بزنس ہی کرتے تھے. تو بزنس کے ساتھ جب لگاؤ ہوا اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی تو اس شعبے کے اندر پھر ہمیں پارٹی نے بھی کام کرنے کے لیے موقع دیا. تو یہ ایک چین بن گئی، سائیکل ہے. اس کی وجہ سے وہ بزنس کے جو رموز و اوقاف ہیں اس کے اوپر بھی دسترس حاصل ہوئی. اس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو اس سے پھر پاکستان میں جو بزنس کا ماحول ہے اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو تجاویز ہیں وہ مرتب کرنے کے حوالے سے بھی بڑے زیادہ ہمیں موقع ملتے ہیں. اسی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان صاحب کے ویژن کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ پاکستان میں ٹریڈر ونگ فوکل پرسن ایڈوائزر ٹو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے طور پر کام بھی کر رہے ہیں. اپنا اب پارٹی کے اندر اپنے اس بزنس کردار کو آپ نے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹریڈرز کے حوالے سے جو شاخ ہے اس میں بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے حوالے سے جب مجھے اس کی ذمہ داری دی گئی تو میں نے سب سے پہلے تو پورے پاکستان میں اس میں جو اس کی پالیٹکس سے وابستہ لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا، ان کی ایک ٹیم بنائی. پھر اس کے علاوہ ہم نے ان کے رابطے کو مزید سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر مضبوط کیا، جس کے بعد ہم نے اویئرنیس کے لیے اور ان کی کمیونٹی کے اندر پارٹی کے چیئرمین کے ویژن کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ لائزون کے لیے ہم نے ڈفرینٹ کنونشن کروائے، جس میں خان صاحب آئے. ٹریڈرز کے کنونشن، بزنس کمیونٹی کے کنونشن، مختلف چیمبرز کا دورہ کیا. اور جو ہمارے ملک میں ہوش و ربا مہنگائی کی گئی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کے دور میں، اس کے خلاف ہم نے مظاہرے کیے، پریس کانفرنسز کی، اویئرنیس کی ایک کیمپین چلائی. تو یہ بہت اہم ہے کیونکہ اگر آپ کے ملک کا بزنس نیچے جاتا ہے یعنی یہ کمیونٹی نیچے جاتی ہے تو آپ کا ملک بھی بیٹھ جاتا ہے. آج پاکستان میں تاجروں اور کاروباری اداروں کو درپیش سب سے اہم مسائل کون سے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر بنیادی طور پہ بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں، لیکن بدقسمتی سے بیڈ گورننس کی وجہ سے اور پراپر ایک ایسا انفراسٹرکچر جس سے آپ انٹرنیشنل مارکیٹس کا مقابلہ کر سکیں وہ بہت کمزور ہے. اور بزنس تب پروموٹ ہوتا ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی کہیں پر ہو، یعنی کہ حکومتوں کو جبری طور پہ جو یہ بے دخل کیا جاتا ہے اس کا خاتمہ ہو، لوگ اپنے کاروبار کو کرنے کے حوالے سے آزادی محسوس کریں. اور ایز آف ڈوئنگ ایک بزنس کی ٹرم ہے، وہ اگر انڈیکس کے اندر دنیا کے ٹاپ ممالک کے ساتھ میچ کرتی ہے تو آپ کا ملک بہت اوپر جاتا ہے. ابھی رائٹ ناؤ آپ نے پتہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس جو فورن کرنسی ہے جس کو آپ ڈالر کی شکل میں دیکھتے ہیں وہ بہت کم ہے، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس بہت کم ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس اگر زیادہ بڑھیں گی تو
اس سے پھر پاکستان کو ترقی ملے گی، پاکستان کے لوگوں کو ترقی ملے گی، لیکن اس کے لیے توانائی کا ایک بحران ہے. یہ تمام ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے بڑا شدید ترین ہے. تو پاکستان میں سب سے زیادہ ضروری تو ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی جائے تاکہ پاکستان میں بزنس کا ماحول بہتر ہو سکے. آپ پاکستان میں تجارت کے میدان میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت سے کیسے باخبر رہتے ہیں؟ دیکھیے، میرا چونکہ اس کمیونٹی سے تعلق ہے، تو پاکستان میں جو تجارت کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اور جو ان کو چیلنجز درپیش ہیں، اس حوالے سے چونکہ اس کمیونٹی کو میں پاکستان تحریک انصاف کی شاخ کے ہیڈ کے طور پہ کام کر رہا ہوں اور رحان صاحب کو اس کا فیڈ بیک دیتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی کمیونٹی کے ہر روز جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے چیلنجز کو بتاتے ہیں. تو مجھے اس حوالے سے عام آدمی سے زیادہ معلومات ملتی ہیں. وہی معلومات پھر ہم پریس میں لے کے جاتے ہیں. اپنی کمیونٹی کے جو چیلنجز ہیں ان کا حکومت کے ساتھ لائزون کرواتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جب امپورٹڈ گورنمنٹ تھی پنجاب کے اندر بھی، انہوں نے رات کے وقت بزنسز کو جلدی بند کرنے کے حوالے سے اور اتوار کو کاروبار کی بندش کے حوالے سے فیصلے کیے ہوئے تھے. ہم نے فوری طور پہ اس کو لفٹ کروایا. اس کے علاوہ اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہے وہ 2% تھی، ہم نے اسے 1% کروایا. اور اپنا تاجروں کے جو مختلف گروپس ہیں ان کے درمیان میں ایک مفاہماتی یادداشتیں ہیں مختلف لوگوں کے درمیان میں، ہم نے آپس میں اس کو سائن کیا تاکہ تاجر مشترکہ طور پہ مل کے ان چیلنجز کا مقابلہ کریں جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں. آپ کو بطور فوکل پرسن اپنے کردار میں کون سے ایسے منفرد چیلنجز کا سامنا رہا؟ دیکھیں، جو بیسیکلی جو تاجروں کی سیاست ہے، اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ بہت سارے گروپس ہیں جو مختلف پارٹیز کے ساتھ وابستہ ہیں. تو وہ تاجروں کے مفادات کو سامنے نہیں رکھتے بلکہ مختلف پارٹیز کے اعلیٰ کار کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو میں نے اس حوالے سے اپنا دامن اس سے بہت بچایا اور کوشش کی کہ پی ٹی آئی کا جو نظریہ ہے وہ بھی پازیٹیولی تاجروں کے ساتھ میں شیئر کر سکوں اور اس کو ساتھ لے کر چلوں. تو جو یہ پالیٹکس ہے جو کہ ڈیوائڈ کرتی ہے، اس سے میں نے گریز کیا. پی ٹی آئی کی طرف سے ملک بچاؤ ریلی اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے ملکی کا معاشی سسٹم تباہ کر دیا. اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آتی تو اس کو کیسے مینجمنٹ کرے؟ دیکھیے، جو ہماری گورنمنٹ تھی اس سال کے پچھلے سال کے جو اپریل کی 10 تاریخ کو ختم کی گئی مداخلت کے ذریعے، سازش کے ذریعے، اگر اس کو ختم نہ کیا جاتا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت مزید ترقی کی طرف جا رہا ہوتا. جو ہم نے پالیسیاں لیں، جو ڈیسیجن کیے، اس کے تحت پاکستان کا جو ٹیکس ریونیو تھا بڑھ رہا تھا. پہلی مرتبہ 6100 ارب روپیہ ہم نے اکٹھا کیا ایف بی آر نے. پاکستان کی ایکسپورٹس 31 ارب ڈالر پہ چلی گئیں. پاکستان میں جو اوورسیز پاکستانی فورن ریمیٹنسز بھجواتے ہیں وہ 17 ارب ڈالر سے ہمارے دور کے اندر 31 ارب ڈالر ہوگی. اس کے علاوہ 4.5 ارب ڈالر روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اوورسیز پاکستانیوں نے جمع کروایا. تو پاکستان کے فورن ریزرو مضبوط تھے. پاکستان کے اندر لوکل مینوفیکچرنگ کو فروغ حاصل تھا. پاکستان میں امن و امان کی ایک مثالی صورتحال تھی. پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا دور دور تک بھی نام و نشان نہیں تھا. جب آپ آج کا پاکستان دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو مہنگائی ہے، یہ جو ہمارا دارائے شماریات ہے وہ بتاتا ہے یہ 40% سے زیادہ انکریز کر گئی ہے. 1971 کی وار سے بھی زیادہ مہنگائی ہے اس وقت، جبکہ لوگوں کی انکم نہ صرف کم ہوئی ہے بلکہ بہت ساری جابس ختم ہو گئی ہیں. بہت بڑی بڑی کمپنیز نے پاکستان سے اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر لیا ہے. یہ الارمنگ سچویشن پاکستان کے روشن مستقبل کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ جن لوگوں نے رجیم چینج آپریشن میں اپنا کردار ادا کیا، ان کے کردار پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو ابھی ہم جو حقیقی آزادی کے حوالے سے جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ پاکستان کے عوام الناس جو ہے، جو وسیع تعداد کے اندر غربت کی بھی لکیر سے نیچے اپنی زندگی گزارے اور بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہیں، ان کو تب تک ہم انصاف نہیں دے سکتے
جب تک پاکستان میں رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک پاکستان میں ڈیموکریٹک اصولوں کو حقیقی طور پہ معاشرے پہ امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے طاقتور حلقے اس بات پہ فیصلہ نہ لیں کہ ہمیں عوام کی ویلفیئر کو سب سے زیادہ مقدم رکھنا ہے۔ اب وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں اگر اگلے 5 سال موقع ملا تو ملک کی تقدیر بدل دیں۔ دیکھیں، وزیر اعظم کے پیچھے جب خان صاحب آتے ہیں 2/3 میجورٹی سے یا 3/4 میجورٹی سے، تو وزیر اعظم پاکستان کے لوگوں کی آواز ہوتا ہے، وہ ایک سمبل ہوتا ہے پاکستان کے لوگوں کی اکثریت کی آواز کی، تو پھر ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ عوام کیا سوچتی، کیونکہ عوام سے جو ووٹ لے کے آتا ہے اس کو عوام کے پاس جانا ہے، اس کو عوام کو ہی جواب دینا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو 3.5 سال کا تجربہ ہے ان کا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی لرن کی جو کہ حکومت میں آنے سے پہلے انسان کو نہیں معلوم ہوتی۔ کون دشمن ہے، کون دوست ہے، یا دونوں صورتوں کے اندر انسان کا رویہ بیلنس کیسے ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اب پارٹی کے اندر اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ تو اب ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ حقیقی آزادی کی اس جنگ میں اگر ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو پوٹینشیل موجود ہے، یہ جو آپ دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، پاکستان میں جو ٹورزم کے حوالے سے پوٹینشیل موجود ہے، پاکستان میں جو ہمارا وائلڈ لائف کے حوالے سے پوٹینشیل موجود ہے، پاکستان میں فروٹ اور سبزیوں کے حوالے سے جو پوٹینشیل موجود ہے، یہ تمام چیزوں کو اگر ہم پراپر طریقے سے مینیج کر لیں تو پاکستان کو جو اڑان بھرنی چاہیے اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پنجاب اسمبلی میں پی ڈی ایم طریقے عدم اعتماد لے کے آ رہی، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نمبر پورے کر سکے گی؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی تو میرا جاب نہیں ہے، میری جاب سے ریلیٹڈ اتنا میں اسے وہ نہیں ہوں ریلیٹ کرتا، تو میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو حقائق سے دور ہو، لیکن ظاہری بات ہے پارٹی پوری ذمہ داری سے اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ خان صاحب اس سلسلے میں اس کی پلس کو سمجھتے ہوئے ہر روز رابطوں میں ہے، پارٹی بھی رابطوں میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے دشمن ہے وہ بڑا مکار ہے، وہ اب طاقت کے حصول کے حوالے سے کسی بھی حد پہ جاتا ہے اور گیا بھی ہے۔ 25 مئی کا بھی آپ کے سامنے واقعہ ہے، تو اس کے بعد جو 17 جولائی کو الیکشن ہوا، 26 اکتوبر کو الیکشن ہوا، اس میں لیکن لوگوں کے مزاج کو بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ صرف اور صرف اس وقت عمران خان کو چاہتے ہیں، اور اس کی رستے میں جب کوئی رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے تو پاکستان کے ساتھ آپ دوستی نہیں کرتے بلکہ پاکستان کے ساتھ آپ دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اس تمام بحران میں ان کے اوپر ابھی قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تب بھی انہوں نے پاکستان کو ہی اپنا ایسا ملک کنسیڈر کیا ہے جیسا کہ ایک عام آدمی سمجھتا ہے۔ وہ باہر نہیں گئے، انہوں نے علاج معالجہ کے لیے کسی دوسرے کے ترقی یافتہ ملک کا رخ نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو میسیج دیا ہے کہ ان کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران ہیں ان کو توڑنے کی، ان کو ہماری پارٹی کے منشور سے ہٹانے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن مجھے بڑا اعتماد ہے کہ جو بھی اس وقت عمران خان کو چھوڑے گا وہ ان کے سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ لاسٹ ٹرنیور میں پی ٹی آئی نے فیڈرل لیول پر بڑے پروگرام شروع کیے تھے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، روشن ڈیجیٹل پاکستان اور صحت کارڈ جیسے، کہ ابھی دوبارہ گورنمنٹ میں آتی ہے تو یہ پروگرام کو دوبارہ شروع کر دیں؟ دیکھیں، صحت کارڈ کا پروگرام تو ماشاءاللہ کے پی کے میں اور پنجاب میں کامیابی سے چل رہا ہے۔ پنجاب میں کچھ چیلنجز ہیں، اس کو ہم سالو کرنے کی ہم وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک دوسرے پروجیکٹس ہیں جس میں آپ نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا ذکر کیا ہے، یہ اصل میں 50 لاکھ گھر بنانے کا جو وعدہ تھا اس کے سلسلے میں بہت اہم پروجیکٹ ہے۔ پہلی مرتبہ پاکستان میں مورگیج کا جو سسٹم ہے، جو کہ پورے ویسٹ کے اندر اسٹیبلش ہے، جس میں بینک بہت کم مارک اپ کے اوپر آپ کو لون دیتے ہیں تاکہ آپ اپنا گھر تعمیر کر سکیں۔ بدقسمتی سے ہم نے اتنا زیادہ کام کیا اس سلسلے میں، بینکوں کو لیگلائز سسٹم کے اندر لے کے آئے کہ وہ باؤنڈ ہے کہ وہ اپنے ڈپازٹ سے لوگوں کو قرضے دیں
تاکہ لوگ سستے انداز کے اندر، اس میں گورنمنٹ بلکہ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے خود بھی کنٹریبیوٹ کرتی تھی. تو یہ پاکستانیوں کے لیے ایک گیم چینجر پروگرام تھا. لیکن بدقسمتی سے جب بھی پاکستان نے اپنی اڑان بھرنا چاہی تو انٹرنیشنل جو پاکستان کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے قوتیں، وہ لوکل ہمارے یہاں پر جو پالیٹکس میں ہیں، سرکاری ملازمتوں میں ہیں، ایسے بھیڑیوں کو تلاش کر لیتے ہیں کہ پاکستان جس منزل پہ ہونا چاہیے تھا اس سے اس کو ہٹایا جائے. تو یہ سارے پروگرام میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یقین دلاتا ہوں پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ پاکستان کے اندر نہ صرف نافذ کیے جائیں گے بلکہ ان سے بھی زیادہ بہتر پروگرامز کو پارٹی نے مختلف فورم پہ ڈسکس کیا ہے، جس کو پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے اوپر نہ صرف عمل درآمد کرایا جائے گا بلکہ پاکستان کو خوشحال بنانے کے حوالے سے جو بھی پروگرام اس وقت بھی ہمارے سامنے آتا ہے یا ہمارے اس وقت پارٹی میں زیر بحث ہے، اس کو ضرور پاکستانی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نافذ العمل کیا جائے گا. لاہور کی عوام کے لیے بھی میسج. لاہور کے جو لوگ ہیں وہ بنیادی طور پہ اس وقت شدید چیلنجز کا شکار ہیں. ان میں سے پولوشن بہت بڑا ایک پرابلم ہے. دوسرا یہ جو ٹریفک کے مسائل ہیں بہت زیادہ ہے. آبادی کے اندر خطرناک حد سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. ان تمام چیزوں کو اگر ہمارے لوگ جو لاہور کے لوگ ہیں متحرک نہیں ہو کے اس کا مقابلہ کرتے تو پھر لاہور کی جو وہ 1000 سالہ تاریخ ہے اس کو جو پوری دنیا کے بڑے بڑے شہروں سے بھی زیادہ ممتاز کرتی ہے. جیسے کہ الریاض ہے، آپ کا لنڈن ہے، نیو یارک ہے، ایل اے ہے، ماسکو ہے، یہ تمام شہروں سے پرانا شہر ہے لاہور. تو میں لاہور کے شہریوں کو اپیل کرتا ہوں کہ جیسے ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے شہر کی حفاظت کریں. صفائی کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ صفائی اگر ہم اپنے شہر کی بہترین کرتے ہیں تو یہاں ٹورزم کے لیے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ آنا چاہتے ہیں. اور لاہور کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا اگر اس میں اکتوبر سے لے کے اپریل تک ایک شاندار موسم ہوتا ہے، اس میں ہم ٹورزم کو سامنے رکھیں. یہ تب ہی ممکن ہے کہ لاہور کے اندر پولوشن کا اور کلیننس کے حوالے سے سٹینڈرڈ کو بہتر کیا جائے اور کمیونٹی کو وائبرنٹ کیا جائے. ناصر سلمان کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں جو بھی حلال کی چیز ہو یا حلال کمائی سے بنی ہو اسے پسند کرتا ہوں. اور بہرحال جو لاہور کی ڈشز ہیں ان میں مجھے چنے والے جو چاول ہیں وہ بڑے پسند ہیں. اور اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں، کڑھی بھی بڑی پسند ہے. تو بے شمار ہمارے چیزیں ہیں جو میں پسند کرتا ہوں. لیکن بہرحال جو بھی پکا ہو شرط یہ ہے کہ وہ بالکل اس انداز میں تیار کیا گیا ہو کہ کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی. تو ویسے میں اس کو اس طرح سے لوکریٹو کھانوں کی محفلوں کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا. جو بھی ملے میں کھا لیتا ہوں. کھیل کون سا پسند ہے؟ مجھے تو بہت زیادہ کھیل جو ہے وہ کرکٹ کا پسند ہے. اور اس کو بچپن سے میں عمران خان صاحب کو آئیڈیلائز کرتا تھا. تو ان سے محبت کا پہلا جو زینہ ہے وہ بھی کرکٹ ہی ہے. تو کرکٹ کو میں بڑا پسند کرتا تھا. ان سوئنگ بولنگ کرتا تھا اور بیٹنگ کے حوالے سے بھی میں کافی اچھا کھیلتا تھا. تو سب سے زیادہ میرا جو پسندیدہ کھیل ہے وہ کرکٹ ہے. کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی؟ میرا خواہش سب سے بڑی یہی ہے کہ پاکستان ایک جدید ملک بنے. جیسے ویسٹ کو میں نے دیکھا کہ وہاں انصاف کا بول بالا ہو. آخر میں میڈیا امپائر کے لیے کوئی میسج؟ آپ کو بتایا کہ میڈیا امپائر کا لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک امپائر بنائے، ایک حکومت بنائے، ایک سلطنت بنائے. تو میڈیا میں اس کا ایک نام ہو. تو میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اس حوالے سے کامیاب ہوں. اور کامیاب ہونا پاکستان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. جتنے زیادہ کامیاب لوگ ہوں گے اتنی زیادہ معاشرے میں ترقی ہوگی. تو میڈیا امپائر کے لیے میری نئی خواہشات ہیں. اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ میڈیا امپائر کی مینجمنٹ کو اللہ تعالیٰ جو چیلنجز ان کے سامنے ہیں ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ پار کرنے کی
اور ایک ترقی کے راستے پہ جو گامزن ہے وہ اس میں جلد از جلد کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ.